وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تحریراً یہ سوال پوچھا کہ انبیاء اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنے کی حدود کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے اس عقیدے کے ساتھ مدد طلب کی جائے کہ ان کی مدد اللہ کی عطا کردہ ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں۔ اب اس نظریے کے ساتھ ان سے مدد طلب کی جائے اور وسیلے کا نظریہ رکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بالکل جائز ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ جگہ تمہارے لیے اجنبی ہے، وہاں کوئی جان پہچان والا نہ ہو، تو پھر اس مقام پر تم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اگر آپ اس روایت کو دیکھیں تو اس روایت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور یہ روایت بابرکت جو ہے اس پر حوالہ سماعت فرما لے۔ مجمع الزوائد ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بطور استدلال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت جو ہے جنگ یمامہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری میں وصال فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر مسند خلافت پر متمکن ہوئے، تو مسیلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو ہے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس جنگ کا نام جنگ یمامہ جو کہ 12 ہجری میں منعقد ہوئی۔ اس جنگ کے سپہ سالار جو حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے مقرر کیا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس جنگ میں نعرہ لگاتے، اور وہ نعرہ یہ ہوتا، یا محمدہ، یا محمدہ نعرہ لگاتے، اور اس میں لفظ الف بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ الف الف استغاثہ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ اب اس نعرے کا مطلب یہ ہوا کہ اے محمد ہماری مدد کیجئے۔ ذرا غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، لیکن صحابہ جنگوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس حوالے یہ روایت جو ہے الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہے، جس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324۔ والسلام محمد وسیم ضیاء، مرکز العلوم الاسلامیہ، اکیڈمی، بادامی مسجد۔